जी रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा से मुलाजमीन की आवाज़ बनते रहें, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि वफाकी मुलाजमीन की तो आवाज़ बनते रहे हैं। आज हम यहाँ पे बलोचिस्तान के मुलाजमीन के साथ हमारी आवाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, सदर साहब तक और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तक पहुंचाने के लिए थी कि फील्ड मार्शल भी हमारी तरह से सरकारी मुलाजिम हैं, बट बदकिस्मती के साथ हम मुलाजमीन के जो हकूक़ हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, और मुसलसल हम लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं इस हवाले से। हालिया बजट के अंदर भी जो मराद तमाम सूबाई मुलाजमीन ने और वफाकी मुलाजमीन ने यहाँ पे जिद्दोजहद करके हासिल की, माजी के अंदर वो तमाम मराहत हमारे सूबाई भाइयों को भी मिलती रही, बशमूल डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के। मगर इस साल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर तो ये रिलीफ दिया गया, KPK के अंदर 15%, पंजाब और बलोचिस्तान के अंदर बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिया गया। सिंध गवर्नमेंट ने इस हवाले से कमेटी बनाई और बलोचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी तश्कील दी थी। पर जहाँ पे छोटे मुलाजिम की बात आती है वहाँ पे रूल्स, पॉलिसीज और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आ जाती है। मगर अशराफिया को मराहत देनी हो, सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़वानी हो, नेशनल असम्बली के मेंबरान की हो, वुज़रा की हो, तो वहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत के तमाम बेंचेस जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। रियासत माँ के जैसी होती है और माँ से हम उम्मीद करते हैं वो कि तमाम बच्चों के साथ यकसा सलूक करें। आल्दो के 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, मगर यह भी मिसाल यहाँ पे मौजूद है कि जो भी रिलीफ वफाक में मिलता है सूबों को वही दिया जाता है। इस हवाले से गुज़िश्ता साल 10 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी, राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही के अंदर एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ उस पे, और बहुत सी चीज़ों पे हमारे मामला तय पाए, बशमूल टीचर्स और रिसर्चर्स के टैक्स रिबेट के हवाले से। अब इसके ऊपर भी मैं वाज़ेह करता चलूं कि टीचर्स और रिसर्चर्स का जो टैक्स रिबेट है, वफाक ने यह पॉलिसी नाफिज की और ये तमाम सूबाई मुलाजमीन का अब टैक्स काट रहे हैं कि जी वफाक की तरफ से डायरेक्शन जारी हो कि जेब में हाथ डालते हुए तो आपको वफाक की तरफ से डायरेक्शन याद आती है कि वफाक ने डिसीजन लिया, तो जो एक फैसला डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और दीगर मराहत के हवाले से वफाक ने लिया, वो बेनिफिट सूबों को देते हुए ले तो लाल से क्यों काम लिया जा रहा है। आज मैं खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बर वक्त अपना किरदार अदा किया, और जो हमारा ऐलान था पार्लियामेंट हाउस तक जाने का कि हम अपनी आवाज वजीर आजम तक भी पहुंचाएंगे, जो एक कमेटी तश्कील दी गई है उसकी सिफारिशात पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अयाज साहब इधर मौजूद हैं, SP सिटी, डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ राब्ते में रहे, IG साहब की हदायत में दीगर अफसरान इधर थे, AC सेक्रेटेरिएट उजैर साहब, इन्होंने बर वक्त अपना किरदार निभाया और पॉजिटिविटी करते हुए जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी और गुज़िश्ता 6 महीने से एक ठंड का प्रोग्राम था, आज उसका इन्होंने रिटन नोटिफिकेशन भी हमारे साथ शेयर किया है। कल इंशाअल्लाह ताला राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई थी उसके साथ हमारी मीटिंग होगी, और उसके अंदर वजारत खजाना के जो किरदार रहा, FBR का जो किरदार रहा, ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह ताला हम आगे रखेंगे।
اور رانا ثناءاللہ صاحب کو ہم یہ بتائیں گے جب ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں پہلے بات کروں گا جو کمٹمنٹ کروں گا میں پوری کروں گا مگر ہمارا یہ المیہ ہے کہ چھوٹے ملازم کی جب بات آتی ہے یہاں پہ الیکٹڈ نمائندگان جو ہے منتخب حکومت ان کی ہدایات کو رتی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسلام آباد پولیس کے حوالے سے 2 دفعہ اعلان کیا کہ ان کو بھی صوبے کی طرز کے اوپر لا اینڈ آرڈر الاؤنس دیا جائے. ایک سمری اسلام آباد پولیس سے موو ہوتی ہے انٹیریئر سے ہوتی ہوئی پرائم منسٹر کی ڈائریکشن ہے اور آج کی ڈیٹ تک وہ سمری رتی کی ٹوکری بنی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی اگر مراعات ملے گی تو پولیس کے چھوٹے ملازم کو کہیں پہ بیچارے کو بینیفٹ نہ ہوگا. یہ میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس تمام سرکاری ملازمین پہ مشتمل اتحاد ہے. ہمارے پولیس کے بھائی ہوں، ایف سی کے ہوں، فوج کے ہوں، وردی کی وجہ سے ان کی کوئی بائنڈنگ ان کے اوپر ہو سکتی ہیں مگر اگر انہوں نے سانس لینا ہے تو وہ بھی اسی ہوا کے اندر سانس لے رہے ہیں. جتنی سردی اس عام ملازم کو لگ رہی ہے اتنی ہی سردی یہ جو 200 گنا 300 گنا مراعات لے رہے ہیں نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، ایف آئی اے، عدلیہ، ان کے لیے بھی اسلام آباد وہی ہے. وہی کرائے وہ بھرتے ہیں، وہی پہ یہ لوگ بھی رہتے ہیں. مگر ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 25 اور 38 کے تحت کسی قسم کی ڈسپیرٹی یا تفریق نہیں ہونی چاہیے. خواہ وہ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں کے درمیان ہو. یہ آئین صرف وفاق کا نہیں ہے، یہ آئین پورے پاکستان کا ہے اور تمام صوبے، تمام اکائیاں اس کے اندر آتی ہیں. تو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایک ریاست 2 دستور، نامنظور، نامنظور. ایک ریاست 2 دستور، نامنظور، نامنظور. آج میڈیا کے ساتھی ادھر موجود ہیں، آپ کے توجہ سے پنجاب کی سپر وزیر اعلیٰ جناب محترم مریم نواز شریف صاحبہ تک بھی ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں جو ملازمین احتجاج کر رہے ہیں آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی اور آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس پنجاب کے ملازمین کو نہیں دیا گیا اور آپ سے جاتی عمرہ میں 19 اکتوبر 2023 اور الیکشن سے 2 دن قبل الائنس کے وفد کے ساتھ آپ نے میٹنگ کی تھی اور ایک وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ آپ نے میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا تھا کہ پنجاب کے ملازمین کا لیو انکیشمنٹ کا ایشو اور دیگر ایشوز اگر آپ حکومت میں آتی ہیں تو آپ حل کروائیں گے. شاید آپ کو یہ وعدہ بھول گیا ہو ان تمام وعدوں کی طرح جو آپ نے الیکشن میں آنے سے پہلے عام عوام کے ساتھ کیے تھے. مگر ہمیں جب موقع ملا ہم آپ کو یہ وعدہ یاد دلاتے رہیں گے اور اس حوالے سے 10 فروری کو پنجاب کے تمام ملازمین کے لیے میرا پیغام ہے، ہم وفاق کے بھی یہاں سے ملازمین جائیں گے. محترمہ آپ کو آپ کا وعدہ یاد کروانے کے لیے اور وہ وعدہ وفا کروانے کے لیے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ کل ہمارا جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ تھا کہ کمیٹیز بنائی جائیں گی اور اداروں کے سٹیک ہولڈرز کو بھی اس میں رکھا جائے.
میرے گھر کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں میں بہتر طور پہ بتا سکتا ہوں. آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ ادارے کی یونین کے نمائندگان کو ساتھ بٹھائیں. اگر آپ کو نجکاری یا اس کے بتایا جا رہا ہے کہ ادارے خسارے میں جا رہے ہیں, آپ نے PWD کو ختم کیا کرپشن کے نام کے اوپر. کیا مجھے بتائیں کہ ایک کلاس 4 کے ملازم سے لے کے گریڈ 22 کے ایک بھی ملازم کو آپ نے نشان عبرت بنایا. پھر معذرت کے ساتھ کہ اگر ادارے میں کرپشن ہو رہی تھی, کسی بندے کو آپ نے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا, تو سب سے پہلے نیب اور FIA کو ختم کریں, پولیس کے محکمے کو ختم کریں. مگر یہ تو اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں, جھوٹ کا سہارا لے کے جو اداروں کی بندش کی جا رہی ہے ہم اس کی بھی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کی طرف پہ وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن, ملازمین کی ریگولرائزیشن اور وفاق کے اندر ہمارے ملازمین کو فیڈرل سیکریٹریٹ کے کنٹیجنٹ پیڈ امپلائیز کو 200 کلاس 4 کے ملازم کو جو کچے تھے آپ نے ان کو نوکری سے نکالا. ریفارمز لے کے آ رہے تھے, معیشت اس سے بہت اوپر جائے گی. تو خدارا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. ہم بارہا کہہ چکے ہمارے کول اور فیل کے اندر تضاد نہیں ہے. جو بھی منتخب حکومت ہے ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, مگر جہاں پہ ملازمین کے حقوق کی بات آئے گی تو پھر ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ایک دفعہ پھر سے میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ عوامی نمائندے عوامی حکومت کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کے اندر اس وقت مکمل لاک ڈاؤن ہے. تمام امتحانات جو ہے ملتوی ہو گئے ہیں اور وہ ملازمین جو جائز آئینی حق کے لیے باہر نکلے وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں. میاں نواز شریف صاحب, اگر آپ عدلیہ کی آزادی کے لیے باہر نکلیں تو وہ جائز, ووٹ کی عزت کے لیے باہر نکلیں تو جائز, بلاول بھٹو صاحب مہنگائی کے لیے نکلیں تو جائز, مگر ملازمین اپنے بچوں کے جائز آئینی حق کے لیے باہر نکلے وہ ناجائز.